الحمدللہ آواز ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبع بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ اس مقصد کے لیے عطا فرمایا کہ ہم اپنی اصلاح کی طرف کچھ متوجہ ہو جائیں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ذرا سا رمضان سے پہلے کے حالات پر غور کر کے دیکھو، ہم کیا کر رہے تھے، کن افکار میں تھے، کن مشغولیات میں تھے، کس سوچ بچار میں تھے رمضان سے پہلے. تو عام طور سے نظر آئے گا الا ماشاء اللہ کہ رمضان سے پہلے اپنے دنیا کے کاروبار میں اس درجہ منہمک تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال کم آتا تھا اور دین کے اعتبار سے اپنی اصلاح، اپنی ترقی کی فکر کم ہوتی. رمضان کا مہینہ آیا تو رمضان کے مہینہ آنے کے بعد اکثر و بیشتر الحمدللہ اپنے ہی ہم حالات پر غور کریں تو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان میں کچھ اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اضافہ ہوا الحمدللہ. کچھ شوق پیدا ہوا کہ اس مہینے کے اندر ہم اپنے نیکیوں میں اضافہ کر لیں، اپنی عبادتوں میں کوئی ترقی کر لیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ در حقیقت ہمیں رمضان کے مہینے کے ذریعے کھینچ کر بلاتے ہیں کہ اب اپنی دوسری مصروفیات کو ختم کر کے یا کم کر کے مختصر کر کے میری طرف آ جاؤ. تو یہ اصلاح کرانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک راستہ ہے جو رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم. اب اصلاح جو ہے وہ الحمدللہ اس حد تک کہ پہلے سے زیادہ کچھ توفیق ہو رہی ہے، نمازوں کی، تلاوت کی، ذکر کی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جتنا اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کیا جائے گا. لیکن بات صرف ان ظاہری عبادتوں ہی کی نہیں ہے. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ضرورت ہے کہ عبادات بھی درست ہوں، معاملات بھی درست ہوں، معاشرت بھی درست ہو، اخلاق بھی درست ہوں. اس کی اصلاح کے لیے آدمی کو فکر مند ہر وقت رہنا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اور اگر نہیں ہو، جو کام نہیں ہو رہے ان کو درست کرنے کی فکر میں آدمی کو پڑا رہنا چاہیے ہر حال میں. بزرگوں نے فرمایا کہ انہوں نے بڑے اعلیٰ درجے کی بات فرمائی ہے کہ من استوى یومہ فہو مغبون، جس کے 2 دن برابر ہو گئے وہ نقصان میں ہے. یعنی ہر دن میں کچھ نئی ترقی ہونی چاہیے، ہر دن میں کوئی نیا فائدہ حاصل ہونا چاہیے. اصل تو یہ ہے ہر روز میں ترقی، دین کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، خوف و خشیت کے اعتبار سے پہلے کے مقابلے میں ہر روز ترقی ہونی چاہیے. تو اس واسطے
کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو اصلاح کا محتاج نہ ہو، کتنا ہی مقدس بن گیا ہو، کتنا ہی بڑا لوگ اس کی تعظیم کرنے لگے ہوں، لیکن اصلاح کا وہ محتاج۔ اب اصلاح کے لیے کیا کیا جائے؟ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں اصلاح کے 4 طریقے لکھے ہیں، اور وہ چاروں اپنی جگہ بڑے مفید ہیں، اور ان میں کوئی باہم تعارض بھی نہیں ہے، سب اکٹھے بھی چل سکتے۔ پہلا طریقہ تو یہ بتایا ہے کہ اصلاح کا سب سے مؤثر اور تیز عمل کرنے والا راستہ ہے صحبت۔ ایسے لوگوں کی صحبت کہ جن کی زندگی بحثیت مجموعی اتباع سنت کے مطابق گزر رہی ہے، جس کو اصطلاح میں شیخ کہہ دیتے ہیں، پیر کہہ دیتے ہیں، مرشد کہہ دیتے ہیں۔ تو کسی اللہ والے کی صحبت یہ سب سے بڑا مؤثر اور سب سے زیادہ تیز رفتار اصلاح کا راستہ ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ آدمی صرف رسمی طور پر کسی سے تعلق قائم نہیں کر لیا، بس رسمی طور پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، بیعت کر لی اور پھر چھٹی ہو گئی۔ صحبت کا معنی یہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارے اور اس کے انداز و ادا کو دیکھے، اس سے ہدایات لے، اپنے حالات کا اس سے ذکر کرے، اپنے حالات کے اندر جو قابل اصلاح امور ہوتے ہیں وہ اس کو بیان کرے، پھر اس سے ہدایت لے، اس پر عمل کرے۔ بقول حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ عنہ کہ اطلاع اور اتباع، اپنے حالات کی اطلاع اور جو کچھ کہا جائے اس کی اتباع۔ اصل تو یعنی یہ مستقل، پائیدار، مؤثر راستہ تو یہ ہے۔ اب بسا اوقات لوگوں کو اس میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جب تلاش کرتے ہیں ہمیں کوئی ملتا ہی نہیں، ہر جگہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جو دھوکہ دیتے ہیں، تو لہذا کہاں جائیں؟ خداوندہ یہ تیرے سارا دل بندے کہاں جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری، اس وجہ سے کہاں کس کے پاس چلے جائیں۔ تو میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی بے عملی کا بہانہ یہ بتاتے ہیں، تلاش نہیں کیا، محنت نہیں کی، اور اس کی وجہ سے کہہ دیا کہ یہ کوئی ملتا نہیں۔ ورنہ ہمارے ایسا مثال دیا کرتے تھے کہ بھائی اس زمانے میں نقلی چیزوں کا دور ہے، آٹا خالص نہیں ملتا، گھی خالص نہیں ملتا، ہر ایک میں نقلی چیزیں ہیں، تو مولوی بھی خالص نہیں ملتا، اس میں بھی نقلی کھاتے ہیں۔ لیکن کیا تم نے کیونکہ نقلی آٹا نہیں ملتا تو کیا بھوسا کھانا شروع کر دیا، آٹا کھانا چھوڑ دیا؟ یا نقلی گھی نہیں ملتا تو وہی وہ گریس پینی شروع کر دی، استعمال کرنی شروع کر دی؟ ہوتا کیا ہے کہ ملتا تو نہیں، لیکن جب تلاش کرنا جاتا ہے، تلاش کرتا ہے کہ جی ٹھیک ہے نقلی چیزوں کا دور دورہ ہے، لیکن فلاں جگہ پر آٹا خالص ملتا ہے، فلاں جگہ پر
گھی خالص ملتا ہے وہاں تلاش کر کر کے جا کے لے آتے ہیں. تو اسی طرح یہ عالم بھی مولوی بھی اگر خالص نہیں ملتا تو تلاش کرنے سے وہ بھی مل جائے گا. دوسری بات حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے فرماتے تھے کہ دیکھو قرآن کریم نے حکم دیا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ صادقین کے ساتھی بن جاؤ، یعنی جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھی بن جاؤ، ان کی صحبت اختیار کرو. یہ حکم قیامت تک ہے، ایسا تو نہیں کہ منسوخ ہو گیا ہو، یہ ہر دور کے لیے ہے. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت یہ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صادقین قیامت تک باقی رہیں گے. اگر نہیں رہتے تو یہ حکم نہ دیا جاتا کہ صادقین کے ساتھ رہو، تو معلوم ہوا قیامت تک رہیں گے، البتہ تلاش کرنے والے کے پاس. دوسری بات یہ وہ بھی بڑی اہم ہے کہ جب کوئی آدمی تلاش کرنے نکلتا ہے کسی مرشد کو، کسی شیخ کو، تو ذہن میں اس کے ہوتا ہے کہ میرا مرشد ہونا چاہیے جنید بغدادی اور عبدالقادر جیلانی اور معروف کرسی اور سری سقطی. وہ تلاش کرتے ہیں، ارے بھائی یہاں نا تمہیں اپنی تو خبر ہے تم کے افضل صابرین میں ہو، اور اپنے لیے پیر چاہیے جنید بغدادی اور عبدالقادر جیلانی. تو حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جیسی روح ویسے فرشتے، تمہارے لائق جو ہیں وہ اس دور کے اندر بھی مل جائیں. ان کو اس معیار پہ تلاش نہ کرو جو ہے بغدادی عبدالقادر جیلانی کی طرح کے معیار. بلکہ میں نے اپنے ایک مرتبہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ سے ایک صاحب تھے میرے قریب، انہوں نے حضرت والد صاحب سے ان سے ذکر کیا کہ بھائی تم کسی سے تعلق قائم کرو، کسی سے اصلاح کیا کرایا کرو یہ وغیرہ. تو وہ کہہ رہے کہ حضرت کیا بتائیں، کوئی ملتا ہی نہیں ہے اور کوئی جچتا ہی نہیں، آنکھوں میں جچتا نہیں. اب یہ صاحب جو کہہ رہے تھے یہ بہت سے بزرگوں کو دیکھے ہوئے، تو ان کو واقعی نہیں جچتے ہوں گے نا، کیونکہ انہوں نے حضرت تھانوی عبداللہ کو دیکھا، حضرت فلاں کو دیکھا، فلاں کو دیکھا، تو کوئی جچتا ہی نہیں تھا. تو اس لیے کہتے کوئی جچتا ہی نہیں. تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ میں یہ بھی دل سے خناس نکالو کہ کوئی جچتا نہیں. میں کہتا ہوں تم اپنی مسجد کے مؤذن کے بعد جا کے بیٹھا کرو، اس سے تمہیں فائدہ حاصل ہوگا. کیونکہ مسجد کا مؤذن وہ اللہ کا بندہ ہے جو 5 مرتبہ اللہ کا کلمہ بلند کرتا ہے آتا اس مسجد سے. تم سے بہت تم سے وہ بھی بہتر ہے، اور اس کے بعد جا کے بیٹھو گے، اس کی صحبت حاصل کرو گے، اس سے تمہیں فائدہ پہنچے گا. تو یہ خام سے دماغ میں ہم لوگوں نے خناس بٹھایا ہوا ہے کہ بڑے بڑے جو بہت دنوں سے بغدادی آئیں گے، آئیں گے تو بیٹھے ہوں گے. ارے بھائی جو بھی اللہ کے راستے پر لگا ہوا ہے، دین کے راستے پر، اس کی صحبت یعنی اس کے بعد بیٹھنا، نہ صحیح اس کو پیر بنانا، مرشد بنانا، ارے اس کے ساتھ رہنا، یہ ساتھ رہنا بھی فائدہ مند ہے. گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب ایک وزستم. وہاں شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں حمام میں نہا رہا تھا تو دیکھا تو ایک گیلی کیچڑ جو ہے وہ میرے برابر میں بھی کوئی نہا رہا تھا، وہ بھی کوئی اچھا آدمی تھا. تو اس کے ہاتھ سے مجھے ایک مٹی میرے ہاتھ میں لگ گئی، اس کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں مٹی لگ گئی. رسید از دست محبوب وزستم بدو گفتم کہ مشکی یا امیری کہ از بوئے دلاوے دے تو مستم. میں نے اس سے کہا کہ تو یہ مٹی ہے، تو مشک ہے یا عنبر ہے کہ تیری خوشبو سے میں مست ہو رہا ہوں، تیری خوشبو میرے اندر چھا رہی ہے. یہ تو مشک ہے یا عنبر ہے یا مٹی ہے؟ تو
بگفتہ ہے من گلے ناچیز بودم. تو اس نے جواب میں کہا میں تو وہی بہت ہی ناچیز مٹی تھی، ولے با مدت با گل نشستہ، لیکن کتنی مدت تک میں مٹی تھی مگر کسی پھول کی صحبت میں رہ گئی. تو پھول کے ساتھ مدتیں گزار دی میں نے. تو کیا ہوا؟ جمال ہم نشی درمن اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستا. ہم نشی کے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا، ورنہ میں تو وہی مٹی ہی جو تھی وہی مٹی میں. تو صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے. خوشبو آدمی کے پاس بیٹھو گے اس خوشبو آئے گی. اور یہ بات تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، مثل الجلیس الصالح، نیک ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسا کہ خوشبو بیچنے والا، حامل المسک، مشک بیچنے والا. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کے پاس بیٹھو گے، چلو خرید لیا تو بہت ہی اچھی بات ہے، مشکی تمہارے پاس آ گئی، اور اگر خرید نہ سکے تو کم از کم اس کے پاس بیٹھے تو خوشبو تو آئے گی، اور اس خوشبو سے تم لطف اندوز تو ہوگے. اور فرمایا کہ برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے کیر الحداد. پتہ نہیں اب تو وہ ہوتے نہیں، لوہار جو بھونکنی چلایا کرتے تھے، لوہار لوہے کا کام کرنے والے. تو وہاں کیا ہے کہ چنگاریاں اس سے اڑتی تھیں، شعلے اس سے نکلتے تھے. تو اگر کوئی آدمی اس کے بعد جا کے بیٹھ جائے تو کچھ بجلی کے اس سے چنگاری اڑے اور اس کے کپڑے کو جلا دے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس حداد کی بھونکنی کے پاس بیٹھو گے تو کچھ پتہ نہیں کہ تمہارے کپڑے جلا دے، اور اگر کپڑے بھی نہ جلائے تو کم سے کم بدبو تو آئے گی، بدبو تو آئے گی. اب بیٹھ کے اگر حصی خراب ہو گئی ہو، اس بدبو کو بدبو ہی نہ سمجھتا ہو آدمی تو بات دوسری، لیکن جو حصے صحیح رکھتا ہے وہ بدبو محسوس کرے گا. تو برے ہم نشین سے اپنے آپ کو بچا کر اچھے ہم نشین کے پاس آؤ. اچھا ہم نشین ہر دور میں ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسا فرما دیتے ہیں. تو پہلا طریقہ تو اصلاح کا حضرت علامہ غزالی فرماتے ہیں صحبت یک زمانہ صحبت اولیاء بے طرف سال طاعت بیریا. یہ مشہور ہے مقولہ. حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سرہ سے کسی نے کہا کہ حضرت اس شعر میں لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت اگر تھوڑی دیر بھی میسر آ جائے تو 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. 100 سال تک آدمی عبادت کرتا ہے، عبادت بھی بغیر ریا کے خالص اخلاص کے ساتھ، اس سے بھی بہتر ہے. تو کسی نے کہا کہ حضرت کچھ مبالغہ معلوم ہوتا ہے کہ 100 سال کے طاعت ہے اور وہ بھی ریا کے بغیر ہے، اس سے بھی مبالغہ معلوم ہوتا ہے 100 سال. تو حضرت نے فرمایا کہ تم کہتے ہو مبالغہ ہے، میں کہتا ہوں اس نے کم کہا. اگر یوں کہتا کہ 100 لاکھ سال طاعت دے رہا، 100 لاکھ سال سے بھی بہتر ہے، تو بھی مبالغہ نہ ہوتا، تو بھی غلط نہ ہوتا. وجہ کیا ہے کہ ایک آدمی بغیر ریا کے طاعت تو کیا جا رہا ہے، رخ صحیح نہیں ہے، اور کسی اللہ والے کی صحبت سے اس کا رخ درست کر دیا تو 100 سال لاکھ سال کی طاعت سے ڈر. تو بھائی سب سے پہلی چیز صحبت درست کر. اور صحبت کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ جو پیری مریدی ہے اس کے اندر بھی اصل مخصوص صحبت ہے. صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا نہیں ہے، بے رسمی تعلق قائم کرنا نہیں ہے. صحبت وقت گزارے، اور اگر بالفرض وہ میسر نہ ہو کسی وجہ سے، تو جو بھی کوئی آدمی ایسا نظر آئے کہ جس میں اتباع سنت کے اعتبار سے اپنے سے بہتر معلوم ہوتا ہو، اس کے ساتھ رہنا.
یہ بھی فائدہ مند، نہ صحیح پیری مریدی، نہ صحیح کسی سے مرشد والا تعلق، لیکن جو اچھے زندگی گزارنے والے ہیں، جن ظاہر کے اعتبار سے اپنے سے بہتر نظر آتے ہیں، دین کے اعتبار سے، اتباع سنت کے اعتبار سے، ان کے ساتھ تعلقات رکھو، ان کے ساتھ آنا جانا رکھو، ان کے ساتھ ملنے جلنا ہو تو جمال ہمنشی انشاءاللہ اثر کرے گا۔ اور بھائی ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سے تو فرماتے ہیں کہ اگر جب تک وہ میسر نہ ہو، کیونکہ ظاہر تلاش کرنا پڑتا ہے اور اس میں مناسبت بھی دیکھنی ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ وقت گزارنا فائدہ مند ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا وغیرہ وغیرہ، تو جب تک وہ نہ ہو تو بزرگوں کے حالات اور ملفوظات یہ پڑھنا بھی صحبت کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ بزرگوں کے حالات پر، جو اللہ والے ہیں ان کے حالات پر، اور حالات پڑھنے کے معنی یہ ہے کہ یہ صوفیاء کرام کے جو تذکرے پہلے زمانے میں لکھے ہوئے ہیں اس میں کشف و کرامات وغیرہ کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، ان کے ملفوظات کم ہوتے ہیں، لیکن ایسی کتابیں مشورے سے کہ جس میں اولیاء کرام کے ملفوظات جو انہوں نے اصلاح کے لیے لوگوں کے ارشاد فرمائے ہیں ان کو پڑھیں، یہ قائم مقام ہو جاتا ہے فی الجملہ جب تک کہ دوسرا نہ ملے۔ تو ایک تو اصلاح کا طریقہ، امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک تو اصلاح کا طریقہ یہ ہے جو اصل ہے، دوسرا یہ ہے، یہ بھی امام غزالی فرماتے ہیں کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ملنے جلنے والوں، اپنے دوست احباب، اپنے اعزاء اقربا، ان سے یہ آدمی درخواست کرے کہ بھائی اگر آپ مجھ میں کوئی بات اصلاح کے قابل دیکھیں، کوئی غلط بات دیکھیں تو مجھے بتا دیا، اخلاص کے ساتھ مجھے بتا دیا کریں تاکہ میں اس کی اصلاح کروں۔ اب یہ بڑا معاملہ ہے اہم، لیکن آج کل صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ لوگ دوسرے کی عیب جوئی میں پڑے رہتے ہیں اور کوئی اخلاص کے ساتھ کہنے والے کم ہوتے ہیں۔ یہ بات اسی سے کہی جا سکتی ہے جس کے بارے میں اطمینان ہو کہ یہ اخلاص کے ساتھ بات کرے، ورنہ پھر اللہ بچائے اگر عیب جوئی کرنے لگے کوئی آدمی اور اس کی وجہ سے بڑا فائدے کے نقصان ہونے کا اندیشہ، اتنا ہو کہ اخلاص کے ساتھ مجھے یہ بتا دے گا، اس سے کہہ دینا تو فائدہ مند۔ ایسا اخلاص کہ جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ۔ مگر ایک عجیب بات حضرت نے فرمائی، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشبیہ دی ہے آئینے سے، وہ ایک تو اس وجہ سے کہ عیب بتاتا ہے نا، وہ اگر کوئی آدمی کے اندر عیب ہو، کوئی زخم لگائے، کوئی پھنسی ہو گئی ہے تو شیشے میں دیکھ کے نظر آ جائے گا میرے پھنسی ہو رہی ہے، عیب بتاتا ہے نا۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں آئینے کی مثال آپ نے اس لیے دی کہ آئینہ جو ہے نا اسی کو بتاتا ہے جو سامنے کھڑا ہو، دوسروں کو بتاتا نہیں پھرتا، جو ادھر ادھر کے لوگ ہیں، جو فلاں میں آئے گا فلاں میں آئے گا، اسی کو بتائے گا جس کے اندر عیب ہے۔ تو یہ تشبیہ جو دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس طرح دی ہے کہ جس کی کو غلطی دیکھو اخلاص کے ساتھ اسی کو تنہائی میں بتا دو، بھائی یہ بات ہو رہی ہے، نہ یہ کہ دوسروں سے گاتے پھرو کہ فلاں کے اندر تو یہ خرابی ہے، فلاں کے اندر یہ خرابی ہے۔ تو جو آدمی ایسا ملے اخلاص والا جو تمہیں بتا دے اور ایک دوئی مقصود نہ ہو تو اس سے کہہ دینا بھی یہ اصلاح کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ امام صاحب فرماتے ہیں، امام غزالی رضی اللہ فرماتے ہیں، یہ ہے وہ بھی بڑا مزے کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اپنے جو مخالفین ہیں ان کی باتیں سنا کرو،
جو تمہارے مخالفین ہیں وہ تمہارے بارے میں کیا کہیں گے؟ کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا؟ تو جو مخالفین ہیں ان کی بات سنا کرو، کیا ہوگا کہ اس میں بہت سی باتیں غلط ہوں گی، ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کے شکر غلط ہیں، بہت سی باتیں ہو سکتا ہے صحیح ہوں، اس میں کوئی غلطی تمہیں اپنی نظر آ جائے، قابل اصلاح چیز نظر آ جائے، اس کی بھی اصلاح ہو جائے۔ ہے بڑے دل گردے کا کام مخالفین کی باتوں کو سننا یا پڑھنا، یہ ہے دل گردے کا کام، کیونکہ اندر سے وہ طبیعت اونٹ رہی ہوگی، اس کا منہ نوچ لوں، اس نے ایسی ایسی بات کہہ دی ہے مجھے۔ لیکن جب اللہ کے لیے بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ان باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے بارہا سنا، اور میرے والد رحمۃ اللہ علیہ اصلاً حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے، ہمارے دادا جو تھے حضرت محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص تھے، اور دیوبند میں ہر ہفتے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کو جایا کرتے۔ تو حضرت ہمارے والد حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی آخر عمر نابینا ہو گئے تھے، تو گھڑی کا وہ ڈائل جو تھا وہ اوپر سے شیشہ اتار کے، ڈائل گھڑی ہاتھ کی نہیں، پہننے والی نہیں، جیب والی، تو وہ اس میں اس کا شیشہ اتار دیا تھا اور ہاتھ سے وہ اندازہ لگاتے تھے کیا ٹائم ہوا۔ وہ گھڑی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے دادا کو اپنی استعمال شدہ گھڑی عطا فرمائی تھی، تو حضرت نے تبرک کے طور پر رکھی ہوئی تھی، وہ حضرت والد صاحب کی طرف منتقل ہوئی اور میرے پاس موجود ہے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے خاندان کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ تو یہ واقعہ میں نے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے پتہ نہیں کتنی مرتبہ سنا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ اتباع سنت کے معاملے میں ہمارے سید القائمہ ہیں، اتباع سنت کا اہتمام اور بدعات سے نفور، یہ سرہ امتیاز ہے حضرت گنگوہی کا، قطب الارشاد کا مقام ہے۔ تو اس لیے حضرت نے بدعات کی تردید میں بہت کچھ لکھا بھی، فرمایا بھی۔ تو جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے فتوے جاری کر دیے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، کفر کے فتوے۔ تو اسی طرح کے ایک صاحب تھے، وہ مستقل حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف تحریریں لکھتے رہتے تھے، ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی رسالہ آیا اس میں حضرت گنگوہی کے خلاف کوئی مضمون ہے، پھر کوئی آیا پھر مضمون ہے۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ آخر زمانے میں نابینا ہو گئے تھے، اس واسطے خود پڑھ نہیں سکتے تھے، جو کوئی رسالہ کتاب آتا تھا خود پڑھ نہیں سکتے تھے۔ تو ایک ان کے خادم تھے، خادم خاص مولانا محمد بخش تھا رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت کو سنایا کرتے تھے، پڑھ کے سنتے تھے۔ تو وہ جب مخالفین کا جو رسالہ آیا وہ پڑھ کے سنایا، خیر حضرت نے سن لیا، پھر دوسرا آیا سن لیا، کچھ عرصے کے بعد بند ہو گیا، یعنی بڑا محمد بخش صاحب جو سناتے تھے، خط وغیرہ سناتے تھے یا رسالے سناتے تھے، اس میں ان کا نہیں آتا تھا۔ تو جب کافی دن گزر گئے تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے پوچھا مولانا محمد بخش صاحب سے کہ ارے بھائی، کیا وہ ہمارے دوست نے ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیا؟ ہمارے دوست نے ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیا؟ تو مولانا محمد بخش صاحب نے فرمایا کہ حضرت چھوڑا تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو سناتا نہیں ہوں۔ کیوں؟ کہ جی کیا سنا، اس میں تو گالیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں، اس میں برا بلا تان و تشریح بھری ہوتی ہے، تو آپ کو کیا سنا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، دونوں غلط کام کیا، سنایا کرو۔
اور پھر فرمایا کہ سچی بات ہے میں تو اس نیت سے سنتا ہوں کہ اگر میری کوئی غلطی اس میں واضح ہو گئی تو تاکہ اس غلطی کی اصلاح کر لوں. وہ مخالف جو گالیاں دے رہا ہے، کفر کے فتوے لگا رہا ہے، اس کی تحریر بھی اس نیت سے سن رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی اپنی غلطی کا پتہ چل جائے جس سے میں رجوع کر دوں. یہ ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے لیے اخلاص عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رحمت سے عطا فرما دے، تو پھر وہ آدمی سب سے بڑا محسن نظر آتا ہے انسان کو، جو اپنی کسی غلطی پر، ہماری کسی غلطی پر مطلع کرے اور اس کی اصلاح کا موقع دے. یہ ہمارے بزرگ. اور میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ سے یہ بھی سنا کہ اللہ کی ملمت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ یہ فرماتے تھے کہ جب لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حضرت میں ہم نے آپ کی کبھی غیبت کی تھی، مجھے معاف کر دیجیے، غیبت کی معافی مانگتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں معاف تو کر دوں گا ضرور، لیکن شرط یہ ہے کہ بتاؤ کیا غیبت کی. یہ بتاؤ کہ کیا غیبت کی تھی، پھر معاف کروں گا. تو اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ میں اس لیے کہتا ہوں، سچی بات ہے، اپنے دل کی وہ کہتے ہیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کی غیبت سنوں گا تو ہو سکتا ہے جو بات کہہ رہا وہ ٹھیک ہی، اور مجھے اپنی کسی غلطی کا احساس ہو جائے. کیونکہ غیبت میں یہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ خلاف واقعہ بات کہی گئی ہو تب غیبت ہوتی. غیبت تو ہر وہ بات کہ جو کسی کے پیچھے کہی جائے، برائی کی بات ایسی جو اس کو پتہ چلے تو اس کو ناگوار گزرے، وہ سچی بات بھی ہو سکتی. تو اس واسطے میں کہتا ہوں وہی پہلے مجھے بتا دو کیا غیبت کی تھی، تاکہ اگر کوئی سچی بات ہے تو کوئی ہے تو میں اس سے اپنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں، اپنی اصلاح کروں. یہ وہی بات ہے کہ مخالفین سے اپنی اصلاح کروانا. میں کہہ رہا ہوں ہے دل دردے کی بات، لیکن جب بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص بن جاتا ہے تو اس کو یہ کوئی مشکل نظر نہیں آتا کہ دشمنوں سے بھی سیکھے. اور پھر حضرت امام غزالی فرماتے ہیں چوتھی بات اصلاح یہ ہے کہ جو برائیاں کسی دوسرے میں نظر آ رہی ہیں، جو برائی کسی دوسرے میں نظر آ رہی ہے اور اس کے بارے میں خیال ہو رہا ہے کہ بھئی مجھے اچھی نہیں لگ رہی، تو اس برائی کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرو. یہ اس کے اندر بری لگ رہی ہے مجھے، اگر میرے اندر ہوگی تو اس کو بری لگے. وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احب لاخیک ما تحب لنفسک واکرہ لاخیک ما تکرہ لنفسک. یہ تو اس کا دوسرے کے اندر ایک خرابی نظر آ رہی ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی، برا لگتا ہے، دوسرے لوگ بھی برا سمجھتے ہیں. اپنا جائزہ لو میرے اندر ہے کہ نہیں. اب عام طور سے شیطان یہ کرتا ہے کہ دوسرے کی برائی تو دکھا دی، یہ پتہ نہیں چلا کہ خود میرے اندر بھی ہے. اس کا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 طریقے ہیں جس کے ذریعے بندہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ چاروں میں کوئی تعارض نہیں، چاروں میں ایک وقت چاروں پر عمل ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق. اور بھائی سب سے بڑی بات جو میرے شیخ حضرت عارف صلی اللہ تعالیٰ رہو نے اپنے شیخ سے کے حوالے سے بیان کیا، وہ یہ کہ اصلاح کا کوئی بھی طریقہ اختیار کرو، کچھ بھی کرو، لیکن ایک کام ضرور کرو کہ ہر روز اپنے اللہ سے مانگا کرو، اپنی اصلاح مانگا کرو. یا اللہ میں اس زمانے کے
فتنوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں، پتہ نہیں کتنے کتنے ظلمتیں مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ اے اللہ میں اس سے نکل نہیں سکتا جب تک کہ آپ کی توفیق نہ ہو۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس سے نکال، یہ دعا مانگو کہ روز کوئی دن خالی نہ جائے۔ اور بڑی پیاری بات حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ظلمات میں، اندھیریوں میں، کاہے کی اندھیریاں؟ مچھلی کے پیٹ کی اندھیریاں۔ وہاں پڑے ہوئے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے یونس علیہ السلام، وہاں سے ہمیں پکار رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی۔ بھلا بتاؤ مچھلی کے پیٹ میں آدمی جا چکا، چاروں طرف اندھیرا مسلط ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پکار رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو باری تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ نقل کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فنجیناہ من الغم۔ انہوں نے پکارا تو جس گھٹن میں وہ تھے اس گھٹن سے ہم نے ان کو نجات دی۔ چلو ہو گیا قصہ، نجات دے دی۔ آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں یا دیں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیں گے، اسی طرح دیں گے جیسے یونس علیہ السلام کو دی۔ کیا مطلب؟ ہر مومن مچھلی کے پیٹ میں جائے گا اور مچھلی کے پیٹ میں سے پکارے گا، پھر اللہ میاں اس کو نجات دیں گے مچھلی کے پیٹ سے۔ مچھلی کے پیٹ میں تو ایک واقعہ ہو گیا چلے گیا، اور ہر ایک کو نہیں جانا، لیکن مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہو، چاہے وہ معصیتوں کا اندھیرا ہو، چاہے گناہوں کا اندھیرا ہو، کفر نفاق کا اندھیرا ہو، جب اندھیرے میں گر گیا ایک بندہ اور اس نے پکارا اپنے پروردگار کو کہ سبحان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ اس اندھیرے سے نکال دیجیے، اس معصیتوں کے اندھیرے سے، اس گناہوں کے اندھیرے سے، اس بدکاری کے اندھیرے سے، یا اللہ مجھے نکال دیجیے، تو پھر آئے گا کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومن کو نکال دیں۔ تو بھائی ہر آدمی کوئی دن خالی نہ جائے، اللہ یہاں سے مانگے یا اللہ میں گھرا ہوا ہوں مجھے نکال دیجیے، یا اللہ میں اصلاح چاہتا ہوں اصلاح کر دیجیے، یا اللہ میں اتباع سنت چاہتا ہوں اتباع سنت کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اور ہمارے تو یہ فرما دیں کہ توفیق عطا فرما دیجیے ورنہ مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے۔ اللہ میاں سے کہو، بے تکلفی سے کہو، تمہارے اللہ میاں اور کس سے؟ ان سے کہو کہ اگر یا تو بچا لیجیے ورنہ مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے۔ تو یہ اصلاح کا ایسا نسخہ ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کر کے دیکھو کیا سے کیا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا